In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Today, I am deeply touched and thankful to everyone present in this auditorium for coming to pay respect and bid farewell to me on my elevation as Judge of the Supreme Court of Pakistan. All the speakers and my senior appointee judge, who is the next Chief Justice of the High Court of Balochistan, himself and on behalf of my brother judges, has spoken very high about me, for which I am highly obliged. Ladies and gentlemen, let me appraise you that whatever has been achieved so far in the Balochistan Judiciary is the result of teamwork, and it is not by one man's show. During my tenure as Chief Justice High Court of Balochistan, my brother judges, all the law officers of the province, worthy lawyers, judges of the Balochistan District Judiciary and establishment of the High Court and District Judiciary have worked very hard with me day and night and have put their tireless efforts to achieve the noble object of dispensing justice. By the collective efforts of all of us during my tenure as Chief Justice, construction of judicial complexes of Basima, Surab, Gandhava, Kuchlak, Saryab and Pasni has been completed, and the courts have also been shifted to these newly constructed judicial complexes except Judicial Complex Saryab. It is expected that the courts of Saryab will be shifted to the newly completed judicial complex within a month. Construction of building of Circuit Bench Turbat is in progress. During my recent visit to Turbat, it revealed that grey structure of the building of Circuit Bench Turbat has been completed, and due to non-availability of requisite funds during the period of caretaker government, the building has not yet been completed. It is expected that the coming Chief Justice will take up the matter with C&W and Finance departments for arranging the requisite funds at the earliest. Moreover, construction of 8 bungalows for judges of the Turbat and construction of flats on White Road, Quetta is in progress. During the current financial year, the construction of judicial complexes Mangochar, Nag, Abdurrahman Zai and bungalows for the judges at Khanozai and bungalows for the judges at Kalat have been started. State-of-the-art videoing facility has already been provided for hearing of the cases at the principal seat from Circuit Bench Turbat and from Circuit Bench Sibi. Recently, videoing facility for hearing of cases at principal seat from Lorelai has also been started, and land has already been selected for construction of building of Circuit Bench Lorelai of the High Court of Balochistan. On 4th March 2024, 3 cases of Khusdar were heard at the principal seat through video link from Khusdar, and in the days to come, my brother judges will be visiting Khusdar for selection of land for construction of Circuit Bench Khusdar of the Balochistan High Court. The process for solarization of all the court complexes of Balochistan is in progress. So far, 19 judicial complexes have been converted to solar system, and solarization of 7 judicial complexes is in progress. IT section of Balochistan High Court has been upgraded by installing 3 server computers and purchase of network equipments. Web portal of the High Court has been launched, which provides information about status, advocate's profile, advocate calendar, and list of their cases. All the judgments announced in the High Court are available on the website, on the web portal of the High Court for reading and viewing purpose. SMS alert system facility has also been extended to the litigants so that they may know about institution, fixation and disposal of their cases. Ladies and gentlemen, during my tenure as Chief Justice High Court of Balochistan, with the efforts of Promotion Committee comprising of Justice Mohammad Ijaz Sawati as Chairman, Justice Abdullah Baloch as member and Justice Rozi Khan Badech as member, all due promotions
of the judicial officers and officials of the Balochistan District Judiciary and officers of the establishment of High Court of Balochistan have been made without any delay in the light of the rules of 2021 and rules of 2020. Time-scale promotions have also been granted to the officers of the High Court of Balochistan to the next higher grades. In number of cases, the spouses and children of the deceased employees of the High Court establishment and district judiciary have been appointed on different posts as per their qualification. We have also achieved the goal of filling vacant posts of the judicial officers. In this regard, with the tireless efforts of the Balochistan Judicial Selection Board, comprising of Justice Mohammad Ijaz Swati as chairman, Justice Shaukat Ali Rakshani as member, Justice Gul Hasan Tareen as member, and Justice Muhammad Amir Nawaz Rana adopted to assist us in checking the paper and compiling the results. All the vacant posts of district and session judges and additional district and session judges have been filled in by selecting the eligible candidates purely on merits, which has conveyed a very positive message to the members of the bar that for selection of the judges, the only criteria is merit and merit. The process for filling the vacant posts of judicial magistrates has also been initiated. Ladies and gentlemen, with the meaningful consultation of my brother judges and 27 other consultees, for the first time in the history of Balochistan, appointment of 5 additional judges of the High Court of Balochistan was made on 7th July 2022. And after completion of 1 year, they all have been confirmed and appointed as judges of the High Court of Balochistan on 27th June 2023 unanimously by the Judicial Commission of Pakistan. This was a great achievement for this institution. In compliance of the guidelines of the Implementation Committee of the Supreme Court of Pakistan with regard to ATR mechanism, my senior pony judge and Mr. Justice Mohammad Ijaz Swati have put their great efforts for establishing mediation centers in District Court Quetta. And presently, 3 judicial officers have been deputed as mediators, who so far have resolved disputes in 360 cases as mediators. And this mechanism is rendering great assistance in decreasing dependency. Presently, the process of establishing 5 more court-annexed mediation centers is in progress, which are expected to be functional within a month. We have also succeeded in creating Session Divisions Washuk at Basima, Session Division Kachi at Dhadar, and Session Division Lasbela at Uttar. Dear audience, I am leaving High Court of Balochistan with 4,538 cases at the principal seat, 498 cases at Circuit Bench Sibi, 309 cases at Circuit Bench Turbat, and 18,738 cases in the district courts. I am sure that the incoming Chief Justice with his team will chalk out strategies to further reduce the pendency in the High Court as well as the lower courts. While implementing the concept of justice at the door, initiated by the former Chief Justice of Pakistan, Hon'ble Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry, we have established courts in every nook and corner of the province of Balochistan. But unfortunately, the bars in certain areas have not yet developed, due to which my judges are facing problems in dispensation of justice and early disposal of the cases. I can quote instances of different stations where the courts are functional and judges are available for hearing of the cases, but on those stations there are no lawyers, and the lawyers are coming to attend the cases from different stations, and they are getting cases fixed on a specific day of the week, due to which the efficiency of judges and the mechanism of dispensation of justice is adversely suffering, and it is giving rise to pendency of the cases. In this regard, I emphasize and request the worthy members of the bar to take responsibility for establishing their chambers on all the stations where we have established courts, and to conduct cases
on daily basis in those far-flung stations so that the litigants may get the relief at the earliest. One alarming aspect which I have observed as Chief Justice, High Court of Balochistan is that my civil judges are not taking the pain and due interest in maturing and deciding the civil cases. And civil cases are suffering inordinate delay in the lower courts, due to which the litigants are badly suffering. As per my observations as Chief Justice, High Court of Balochistan, there are a number of reasons for this delay. I will attribute one major reason to the worthy advocates who, at the instance of their parties, are using delaying tactics. But primarily and substantially, I am holding the judicial officers responsible for this, being regulators of the court proceedings. No doubt, a court has to accommodate an advocate requesting for adjournment for genuine reason, but not at the cost of inordinate delay. Judges, being the regulators of the court proceedings, have to deal with the cases with due diligence and efficiency, and have to avoid delay in disposal of cases by adopting different techniques, which include the fixation of the cases with short intervals and discouraging unnecessary and frequent adjournments. I urge the judges of the Balochistan District Judiciary to make extra efforts for disposal of civil cases, as we have no problem throughout the province in disposal of criminal cases. I may appraise this august gathering that we in the High Court of Balochistan are very strict in discipline, and in this regard, we have never compromised. As and when required, disciplinary proceedings have been initiated against the judicial officers as well as officers of the High Court establishment and Balochistan District Judiciary. I am of the view that for success of every institution, discipline has to be maintained at any cost. I am aware of the fact that today we all have mixed feelings of joy and sadness, as one of us is leaving for Supreme Court of Pakistan and my senior appointee judge has to shoulder the responsibility as Chief Justice of the province. My dear brothers and sisters, I have always professed to build the institution. Though the individuals do not matter and the institution matters, but it is also a reality that the individuals make the institutions with collective efforts. To me, it is like a relay race. In relay race, what happens? The runner finishing one leg is required to pass on a baton to the next runner, while both are running in a marked exchange zone. And for us, that marked exchange zone is the judiciary of Balochistan. My predecessors were runners who, after finishing one leg, passed the baton to the incumbents. And now, I, being the runner, finishing one leg, is passing baton to the next runner, i.e., Mr. Justice Mohammad Hashim Khan Kakar, who will be the coming Chief Justice of the High Court of Balochistan within next few days. And he will carry forward the legacy with further improvement and achievements by the assistance and cooperation of his team members, the brother judges. I am sure and confident that as a team leader, my successor will set new goals to achieve the noble object of dispensing justice, and Almighty Allah will bestow upon him the wisdom, courage, and sagacity to dispense the sacred duty as Chief Justice of the province. Let me remind you all that dispensation of justice is worship. The judges as well as the lawyers have pivotal role in dispensation of justice. The lawyers should work hard with commitment and dedication for rendering proper assistance to the courts, enabling the judges to reach at a just and fair conclusion so that
the grievance of the aggrieved is redressed at the earliest. Ladies and gentlemen, as the Chief Justice High Court of Balochistan, I can take pride in saying that all the judgments of the High Court of Balochistan speak of merits and dispensation of justice without fear and favor, safeguarding the fundamental rights of the citizen of Pakistan as guaranteed by the Constitution. Now, before concluding, I will respond to certain points raised by the worthy speakers. Mr. Afzi Harifa said کہ ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو اس کی معافی چاہتے ہیں. لیٹ می سے کوئی کسی سے غلطی نہیں ہوئی, اور جب غلطی ہوئی نہیں تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایوری باڈی واز پرفیکٹ فار می اینڈ ایوری باڈی واز پرفیکٹ ٹو می. کوئی بھی وکیل جب میرے چیمبر میں آیا اور کوئی بھی آفس بیئرر میرے چیمبر میں آیا تو اپنا ذاتی کوئی مسئلہ لے کر نہیں آیا, بار کا مسئلہ لے کر آیا اور مل جل کر حل کرنے کی کوشش کی تاکہ ڈسپینسیشن آف جسٹس میں آسانی ہو. امان اللہ کاکڑ نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ پریشر ہوتے ہیں. لیٹ می کلیریفائی, کوئی پریشر نہیں ہوتا, سب جھوٹ ہے. آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمزور تو نہیں. نہ کوئی ادارہ پاکستان کا اور نہ پاکستان کے کسی ادارے سے کوئی وابستہ فرد ایسا ہے جو ہائی کورٹ کے ججز پہ یا چیف جسٹس پہ پریویل کر سکے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. کسی ادارے کی ایسی جرت ہی نہیں ہے, یا کسی ایسے شخص کی جو کسی ادارے سے وابستہ ہو یہ جرت ہی نہیں ہے, نہ وہ یہ ہمت کر سکتا ہے کہ وہ کسی بھی جج کو یا چیف جسٹس کو انفلوئنس کرے کہ وہ فیصلہ تبدیل کرے یا اس کی مرضی کا فیصلہ ہو. آپ ہمارے پولیٹیکل ایشوز پہ فیصلے اٹھا لیں, کرمنل جورسپروڈنس پہ ہمارے فیصلے اٹھا لیں, کانسٹیٹیوشن سائٹ پہ ہمارے تمام فیصلے اٹھا لیں. ہم تو چھپ کے کوئی کام بھی نہیں کرتے. ٹرانسپیرنسی ہے ہائی کورٹ کے اندر, آپ آرگو کرتے ہیں, ہم ججمنٹ لکھتے ہیں. ایک ایک لفظ ہمارا جو ہے نا ہماری پرسنالٹی کو پورٹری کرتا ہے اور قانون کو واضح کرتا ہے, اور ویب سائٹ پہ تمام ججمنٹ تمام ججز کی اپلوڈڈ ہیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ تمام ججمنٹس 99% سپریم کورٹ سے اپہولڈ ہوئی ہیں. تو ہم تو اس کسوٹی پہ پورے اترے ہیں کہ وی آر ڈسپینسنگ جسٹس اکارڈنگ ٹو دی سیٹل پرنسپلز آف لا ایز ویل ایز دی کانسٹیٹیوشن. تو کوئی ایسا نہ دباؤ ہے نہ پریشر ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ بالکل غلط ہے, میں اس کو مس کنسیپشن کہوں گا. الحمدللہ صرف ایک خدا کا خوف ہوتا ہے اور خدا کا ڈر ہوتا ہے فیصلہ کرتے وقت, اور اپنے ضمیر, اپنی قابلیت اور قانون کے جو نکات موجود ہیں اور قانون کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ میں بار کونسل کا ممبر رہا, یہ صرف چند دن کی بات تھی. اٹ واز ہارڈلی فار 25 days اور منتھ. وہ بھی ایک بار کونسل کے ممبر جو مجھ سے اوپر جو جیتے تھے وہ ریٹائر ہوئے کسی وجہ سے, تو 20-25 دن کا ٹینیور رہتا تھا. تو میں 20-25 دن سے کے لیے اتفاق سے بار کونسل کا ممبر ضرور رہا. لیکن آج بتاؤں, میں بلوچستان بار کونسل کا الیکشن ہار گیا تھا. اب مجھے یاد نہیں 18 ووٹوں سے ہارا تھا یا 8 ووٹوں سے ہارا تھا, کیونکہ بار پالیٹکس مجھے آتی بھی نہیں, میں کرتا بھی نہیں, میں کبھی اس کا ایسا رہا بھی نہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. انہوں نے مسنگ پرسن کی بات کہی. وی آر ناٹ اسکیئرڈ آف اینی ایشو. ہائی کورٹ کے ججز نے بہت بولڈ ہو کے کام کیا ہے, ہم سب نے. آپ ہی ہماری عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. مسنگ پرسن کا کون سا کیس ہے جو ہم نے ود ڈیو ڈیلیجنس اٹینڈ نہ کیا ہو؟ پیراملٹری فورسز اور ملٹری فورسز کے اداروں کے افسران یونیفارم میں ہماری کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. آرمی کے میجر بھی ہماری کورٹ میں آن کال پیش ہوئے ہیں. ایف سی کے کرنل بھی ہماری کورٹ میں آن کال پیش ہوئے ہیں. آپ ہی کے سامنے پیش ہوئے ہیں, ہمارے چیمبر میں نہیں بلایا کسی کو, اوپن کورٹ میں پیش ہوئے. کیسز اٹینڈ کیے, میں نے بھی کیے مسنگ پرسن کے, مائی لارڈ نے بھی کیے. مسنگ پرسن کے جہاں جینوئن کیس ہمارے سامنے آئے وہاں کسی نے اسٹینڈ نہیں لیا. مجھے اس ہال میں کچھ وکیل موجود ہوں گے, میری کورٹ میں کیس آیا تربت کے مسنگ پرسنس کا, اور جب کورٹ پروسیڈنگ ہوئی ہم نے نوٹسز جاری کیے, آئی ایس آئی کو بھی نوٹس جاری کیا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی نوٹس جاری ہوئے, تمام اداروں کو نوٹس جاری ہوئے. کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ برآمد ہو گئے. مجھے یاد نہیں نام وکیل صاحب کا اگر ہیں یہاں تو. ہم نے اوپن کورٹ میں بہت لوگ موجود ہوتے ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ جناب آپ ان لوگوں کو ہمارے سامنے اگلی تاریخ پہ پیش کریں اور وہ آ کے بتائیں کہ وہ کس کی کسٹڈی میں تھے. گھر آ گئے ہیں, 3 یا 4 لوگ تھے, کس کی کسٹڈی میں ہیں. اور اوپن کورٹ میں نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی ادارہ قانون سے بالاتر نہیں ہے.
اگر ملٹری آفیسر کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں، ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، امیونٹی ہے ان کے پاس، ان کے خلاف رٹ جاری نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی آرمی آفیسر نے یونیفارم میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو، تو ہم جی ایچ کیو کو بھیجیں گے مراسلہ، اور اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کا قانون موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی پولیس آفیسر یونیفارم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور غلط کام کر گیا ہے تو اس کا بھی نظام موجود ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو ہم نے پیشی رکھی، اور اگلی پیشی میں نے کہا کہ ان کو ہماری کورٹ میں پیش کریں تاکہ ان کا ہم ایویڈنس لیں اور فردر پروسیڈ کریں، کسی کیس کو ایگزامپل تو بنائیں، منطقی انجام تک تو پہنچائیں. اگلی پیشی پہ وکیل صاحب آئے کہ ہاں جی وہ ریلکٹنٹ ہیں، یہاں آنے سے ریلکٹنٹ ہیں. آرڈر شیٹ موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ہم نے آرڈر شیٹ لکھی اور ہم نے کہا کہ سیشن جج تربت کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ سیشن جج تربت کی کورٹ میں چلے جائیں، نہ آئیں کوئٹہ، اور سیشن جج تربت کی کورٹ میں بیان ریکارڈ کروائیں کہ آپ اتنے دن کس کی کسٹڈی میں رہے، آپ کو پتہ ہوگا کہاں رہے، کس نے آپ سے رابطہ کیا، کس کی کسٹڈی میں، کس سے بات ہوئی آپ کی. تو پھر تاریخ رکھی، موقع دیا. اگلی پیشی پہ پھر وکیل صاحب تشریف لائے کہ نہیں جناب وہ بیان نہیں دینا چاہتے، وہ سیشن کورٹ میں بھی نہیں جا رہے، اور آپ مہربانی کر کے ہمارا کیس ڈسپوز آف کر دیں، میں پٹیشن پریس نہیں کر رہا. ہم بیٹھے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور قانون کی سربلندی کے لیے بیٹھے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو پریزرو کرنے بیٹھے ہیں، میں اور میرے تمام ججز. لیکن سسٹم میں جب تک کوئی کھڑا نہیں ہوگا ہم کسی بھی چیز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. ہاں اگر مسنگ پرسن کے ایشو کو آپ نے پولیٹیکل ایشو بنانا ہے اور اس سے کوئی پولیٹیکل گین لینا ہے تو اس سے میرے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پولیٹیشینز جانیں اور ان کی پالیٹکس جانیں. ہم تو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. سسٹم میں کوئی کھڑا ہو، ہم موجود ہیں اور ہم کھڑے ہیں. آگے بڑھیے گا. انہوں نے کہا ہے جی لائر پروٹیکشن ایکٹ بنا ہے. دیکھیں جو بھی قانون بنتا ہے پاکستان میں اس کی ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے. میرا یہ تھرو آؤٹ ماننا ہے، پروفیشن میں بھی یہ بات رہی اور ججی میں بھی بات رہی، کہ کوئی بھی وکیل ابو دی لا نہیں ہو سکتا. اس قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وکیل کچھ بھی کرتا پھرے، زیادتی بھی کرتا پھرے اور اپنے کالے کوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور قانون اس کے خلاف کارروائی نہ کرے. تو اس لاء میں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا ہم سب کو کہ اس کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو. بہت سے وکلا ہیں ان کے پراپرٹی کے کیس چل رہے ہیں، بہت سے وکلا ہیں ان کی بہنوں نے ان کے خلاف کیس کر رکھے ہیں، وراثت کے، تقسیم کے، بہت سے اور ایشوز ہیں، کچھ وکلا کے فیملی میٹرز چل رہے ہیں. تو ایز اے چیف جسٹس مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں ایک ایک لائر کا کنڈکٹ جانتا ہوں، اور میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سا لائر مس کنڈکٹ میں ہے اور کون سا لائر گڈ کنڈکٹ میں ہے. تو اس قانون کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو وکیل اپنے یونیفارم کو، اپنی وردی کو ایکسپلائٹ کرے. اس کی اجازت میں نے کبھی دی نہیں ہے اور نہ میرے سکسیسر اس کی اجازت دیں گے. پھر انہوں نے کہا جی 8 اگست کا واقعہ ہوا. 8 اگست کے واقعے کو آپ دیکھیں نا، 8 اگست کا واقعہ ہوا، میرے بہت سارے بیٹے شہید ہوئے. داؤد شہید میرا بیٹا تھا، میرا جونیئر تھا. آج بھی میں عدالت میں محسوس کرتا ہوں اس کو آتے ہوئے. بازمت میرے بہت اچھے دوست تھے، ہمارے جونیئر کولیگ رہے. میں ان سب کو اپنی عدالت میں یہاں 13 سال جج رہا ہوں، اور 8 اگست کے واقعے کے بعد میں آج آپ کو بتاؤں، میں اکثر ان کو کورٹ میں آتے جاتے دیکھتا ہوں، مجھے محسوس ہوتے ہیں. تو ان کو گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا، ایڈیکویٹلی کیا. اس کے اندر بھی کتنی کہانیاں نکلیں. میری بیوہ بیٹی کو حصے نہیں ملے، خاندانوں میں جھگڑے شروع ہو گئے. وہاں بھی ہم نے کریکٹر دیکھا، وکیلوں کا کریکٹر دیکھا. فیملی ڈسپیوٹ ہمارے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوتا ہے. گھروں سے لوگ آئے ہمارے سامنے، کہیں سسر زیادتی کر گیا، کہیں بھائی زیادتی کر گئے، کروڑوں روپے کی کمپنسیشن ملی. وہ بیوہ کو نہیں پہنچی بہت سی جگہوں پر، وہ بچوں کو نہیں پہنچی بہت سی جگہوں پر. میرے ساتھ ہاشم صاحب بیٹھے ہیں، جسٹس کامران صاحب بیٹھے ہیں، اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، ہم سب نے فیملی ایشوز اٹینڈ کیے ہیں. ان کے رونا آتا ہے لوگوں کے کنڈکٹ پہ. ہمارے معاشرے میں ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، لوگ ایمان چھوڑ گئے ہیں. تو اب مسنگ پرسن کا لیگل سائٹ پہ آئیں. قاضی فیض نے کمیشن بنایا، انویسٹیگیشن ہوئی. جتنے سہولت کار تھے وہ خودکش تو چلا گیا، اس کے علاوہ جتنے سہولت کار تھے پکڑے بھی گئے. جس نے بورجان سے جوتا دلایا، اس کو فوٹیج میں اس کی تصویر تھی، وہ پکڑا گیا. جس نے ماڈرن کلاتھ جناح روڈ سے اس کو واسکٹ دلوائی، اس کی فوٹیج موجود تھی، وہ بھی پکڑا گیا. جو جناح روڈ پہ اس کو رکشے میں لے کے آیا اور جو اس کو دوسرا ایک آدمی اس کو سنبھال رہا تھا لانے تک، وہ بھی پکڑا گیا. اب پکڑے جانے کے بعد پشین میں ایک اور ریڈ تھی جس میں انہوں نے پوائنٹیشن کرنا تھا فردر کو ایکیوزڈ کا. وہاں جب گئے تو وہاں پولیس کا انکاؤنٹر ہو گیا.
اور اس میں وہ مارے گئے. اب یہ گلا کرنا کہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا, وہ کیس منطقی انجام تک پہنچ گیا. اب اس پہ اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو کرتے رہیے, ہم تو نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا اے ڈی آر میکینزم پورے پاکستان میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہاں امان اللہ صاحب کو میں کہوں گا اپنا مطالعہ گہرا کریں. 3 میڈیشن سینٹرز تو کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں, 300 سے زیادہ کیس اس کے ڈیسائیڈ ہو گئے. جسٹس ہاشم صاحب آن بورڈ ہیں, جسٹس اعجاز صاحب آن بورڈ ہیں, سپریم کورٹ کی میڈیشن کمیٹی آن بورڈ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز میڈیشن میں بلوچستان میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. دس از آنر فار آل آف اس. اور سپریم کورٹ کی کمیٹی میں تمام صوبوں کے چیف جسٹس پوئنی ججز کی موجودگی میں اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا کہ بلوچستان میں میڈیشن میں سب سے زیادہ کیس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, اور مزید سینٹرز بھی ہم بنا رہے ہیں. منیر صاحب کی طرف آتے ہیں. منیر صاحب کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات بھی رہے, ظاہر ہے میرے جونیئر رہے, تو جونیئر کے ساتھ ذاتی تعلقات آپ کے ہوتے ہیں, فیملی ٹرمز بھی ہوتے ہیں, کھانے بھی اکٹھے کھاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. اس زمانے بڑے دل کے آدمی تھے, ہر سال ہمارے اپنے گھر میں دعوت کرتے تھے, دسترخوان لگاتے تھے اور ہمیں لاندھی کی طرح طرح کی ڈشیں کھلاتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ بدل گئے اور پھر وہ دعوت ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوئی. تو جب یہ آئے اپنے فیلڈ میں آئے, لیڈر بن گئے. آپ کی تقریر کے بعد اس کو ریبٹل کا موقع نہیں ملے گا. جب یہ عہدے لے لیے انہوں نے, میں بھی عہدے دار ہو گیا, یہ بھی عہدے دار ہو گئے, تو ذاتی تعلق تو ایک طرف رہ گیا. اب عہدے کی ذمہ داریاں شروع ہو گئیں, میری بھی ذمہ داریاں عہدے کی شروع ہو گئیں, ان کی بھی. یہ بار کی پالیٹکس میں بار کے سلوگنز کو لے کے چلتے رہے, ہم اپنے نارمز کو لے کے چلتے رہے, تو اس میں ضرور ڈفرینسز آئے, لیکن ان ڈفرینسز میں میری کوئی ذاتی رنجش آپ کے ساتھ ہرگز نہیں ہوئی ہے. اینڈ آئی ہیو نو ہارڈ فیلنگس فار یو. آپ نے اپنا انداز اپنے ڈھنگ سے کیا, میں نے اپنا انداز ایز چیف جسٹس اپنا کام اپنے ڈھنگ سے کیا. ہاں, اس میں آپ کو اگر کوئی گریونس ہوئی میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں آج کسی بغض کے ساتھ نہیں جا رہا اور بڑے صاف دل کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ کے لیے میرے دل میں کوئی غصہ نہیں ہے. اب منیر صاحب نے کہا کہ جی وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی, ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی مجبوریاں ہوں, دباؤ ہو, ہم اس میں نہیں جاتے. میں آئی سویئر بائی گاڈ کہ ہم نے یہ 5 ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ کی, کوئی دباؤ نہیں تھا. لوگ لنک کرتے ہیں کہ جی کسی کے لیے جمال صاحب نے اپروچ کیا ہوگا, کہا ہوگا تو چیف صاحب نے مان لی ہوگی, کسی کے لیے افتخار چودھری نے کہا ہوگا تو چیف صاحب مان گئے ہوں گے, کسی کے لیے ہاشم نے کہا ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں اس ہال میں میرے پاس امانت ہے, وہ اس ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو اس پروسیس میں کنسلٹی تھے. آج بتا دیتا ہوں, چھپاؤں گا نہیں, کیونکہ وہ جج بن چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. میرا لیگل کنسلٹی صرف ایک تھا, اور وہ بار کونسل کا نمائندہ تھا, اور دوسرا کنسلٹی میرا سینئر پونی جج تھا. ہم دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ میرٹ کرتے ہیں, اور میرے اس بھائی نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ میرٹ کرتے ہیں, صرف آپ جو بھی کرنا ہے آپ اپنے انداز سے کنسلٹیشن کریں, اینڈ میں اور آپ ڈسکس کریں گے. آپ یقین کیجئے اس کنسلٹنسی میں مجھے 3 مہینے لگے. یہ امانت ہے جو میں آج میں بتا رہا ہوں. 3 مہینے لگے. ان 3 مہینوں میں میں نے ہر کنسلٹی کو اکیلے بلایا, اوور اے کپ آف ٹی, اس کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں, اس کو کہا کہ مجھے نام دے دیں, 5-6 نام دے دیں. اور اس لیگل کنسلٹیشن میں میرے تمام دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو میرے سینئر ججز تھے, یہ تمام بھی شامل تھے. اس میں بار کے عہدیدار بھی شامل تھے, اس میں سینئر لائرز بھی شامل تھے. اینڈ آئی کنسلٹیڈ 27 پرسنس. اور میں نے اور میرے سینئر جج نے طے کیا کہ اس کنسلٹیشن میں جو سب سے زیادہ نام اوپر ابھر کے آئیں گے وہ لے جائیں گے. اور یقین کیجئے کہ 27 کنسلٹیز میں جو سب سے زیادہ نام ابھر کے آئے تھے وہ ہم لے کر گئے, اور وہ یونینیمسلی جج بنے. اس میں کسی کا کوئی پریشر نہیں تھا. اور ان 5 ججز کو جب میں نے کنسنٹ کے لیے بلایا تو ان 5 میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے ان کو کیوں بلایا. وہ ہر 5 یہ سمجھے کہ شاید جج صاحب کے کسی دوست کا کوئی کیس ہوگا جو انہوں نے ہمیں دینا ہوگا یا کچھ بتانا ہوگا. اینڈ none of these 5 ever came to my chamber with any request کہ سر میرے لیے کچھ سوچیں یا میرا کچھ کریں. نیور ایور, کوئی بھی ان میں سے نہیں آیا. تو یہ ٹرانسپیرنسی سے ہم نے کیا ہے اور میرٹ پہ کیا ہے. ہاں, آپ کے پرسیپشن کیا ڈیولپ ہوئے ہیں وہ آپ کے ہیں, آپ بناتے رہیں. ہم صفائیاں پیش نہیں کر سکتے, ہم اس خدا کو جواب دہ ہیں. اور میں سرخرو ہوں, میں نماز میں بڑے آرام سے کھڑا ہو سکتا ہوں اللہ کے سامنے, کوئی پریشر نہیں تھا. رہی بات, منیر صاحب نے کہا کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں,
ہمارے دو مسائل ہیں. ہم پاپولر ڈیسیجنز نہیں دے سکتے, ہمیں ڈیسیجن قانون کے مطابق دینا ہے. لوگوں کے پرسیپشنز الگ ہیں. میں بہت سارے انسٹانسز کوٹ کر سکتا ہوں جس میں لوگوں کا دھیان کچھ اور ہوتا ہے, لوگ کچھ اور چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہو نہیں سکتا. وی ہیو ٹو گو بائی لا, وی ہیو ٹو گو بائی کانسٹیٹیوشن. اس کا بیک لیش ہمیں آتا ہے, سوشل میڈیا ہمارے خلاف ٹرولنگ کر لیتا ہے, کرتا رہے. وی ڈونٹ بادر اباؤٹ سوشل میڈیا, وی ہیو ٹو گو بائی لا. تو ہم پبلک پرسیپشنز پہ فیصلے نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ دا کیسز آن میرٹس ان اکارڈنس ود لا. ہماری کوئی مجبوری ہرگز نہیں ہے, اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیں. منیر صاحب نے کہا کہ پرماننٹ سرکٹ بینچز, اس پہ میرا بہت اختلاف رہا. میں نے سی بی بینچ کو بہت ایڈورس فیس کیا ایز چیف جسٹس, بہت سخت ایجیٹیشن بھی فیس کیا. میرے پاس لوگ بھی آئے, میں نے فگرز بھی دیے. دیکھیں بلوچستان میں ابھی ہمارے نمبر آف کیسز اتنے نہیں بڑے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, میں فگر شیئر کر سکتا ہوں کہ سرکٹ بینچ پہ جج کے جانے کے لیے اور وہاں 3 دن کام کرنے کی کاسٹ کیا ہے. وہ لاکھوں روپے ہے, وہ بھی پبلک ایکسچیکر سے جا رہا ہے, اس کو آپ نہیں دیکھ رہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو میٹ کرنا ایک الگ کہانی ہے. لائرس کی ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہے. آج بھی سرکٹ بینچ سی بی اور سرکٹ بینچ تربت کے لیے لٹیگنٹ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کے سینئر وکیل کو لے کر جائے, لیکن کوئٹہ کے سینئر وکیل کو لے جانا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہماری ایئر ٹریولنگ کی وہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, ہمارا روڈ کا وہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, روڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے میں نے انکار نہیں کیا کبھی بھی, ہاشم صاحب بھی انکار نہیں کریں گے, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ سرکٹ بینچ پرماننٹ نہیں ہوں گے. نمبر آف کیسز تو آ جائیں. میرے پاس ڈیلیگیٹس آئے, میں نے پورے پاکستان کے فگر رکھے. 16,000 کیس, 18,000 کیس, 13,000 کیس, 15,000 کیس, 25,000 کیس. یہ دوسرے صوبوں کے سرکٹ بینچز کے کیس ہیں جہاں پرماننٹ بینچز ہیں. میرے پاس کیا فگر ہے آپ کے سامنے, 200 کچھ, 100 کچھ. اس میں بھی آدھے وکیل چلانا چاہتے ہیں, آدھے وکیل نہیں چلانا چاہتے. تو اس کو سامنے رکھ کے ہم نے ویڈیو لنک فیسلٹی دی. اسٹیٹ آف دی آرٹ ویڈیو لنک فیسلٹی ہے, آپ سب اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو جسٹس ڈینائی نہیں ہو رہا. میرا جج پھر بھی جا رہا ہے, 2 دن کے لیے جا رہا ہے, 3 دن کے لیے جا رہا ہے. مین وائل اگر ایجنسی ہے تو ویڈیو لنک پہ لے رہے ہیں. ایشو ہے, بالکل مانتا ہوں, اس کو مل جل کے ریزالو کریں گے. ایگو نہ بنائیں اس کو, اور اس پہ باہر کی پالیٹکس ہرگز نہ کریں پلیز. پریکٹیکل آسپیکٹ کو دیکھیں. ٹریبونلز, فیڈرل ٹریبونلز, آئی پے ٹریبیوٹ ٹو منیر. میری کورٹ میں پٹیشن آئی, میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں منیر کو کہ پبلک انٹرسٹ میں بہت کام کیا. منیر سیٹ کے باقی میرے بہت سارے وکیل ہیں جن کے نام میں نہیں لینا چاہتا یہاں, سب نے پبلک انٹرسٹ میں بہت سارے کیسز کیے اور ہم سے بہت سے اچھے آرڈرز لیے تاکہ پبلک ایٹ لارج کا بھلا ہو. بالکل کیا, سب ساتھیوں نے کیے. جسٹس کامران صاحب نے کیے ہیں, میں کر رہا ہوں, عبداللہ صاحب نے کیے ہیں, جسٹس ہاشم صاحب کر رہے ہیں. ہم سب پبلک انٹرسٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ پبلک ایٹ لارج کے لیے بھلائی ہو, کیونکہ ہمارے پاس بیڈ گورننس ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ گورننس امپروو کرے گی تو پبلک انٹرسٹ ہمارے پاس خود بخود کم ہو جائے گا. فیڈرل ٹریبونلز کے لیے منیر صاحب پٹیشن لائے. ہم نے فیڈرل سیکرٹری لا کو یہاں بلایا اور منیر صاحب کے ایفرٹ سے تمام ٹریبونلز تشکیل بھی پا گئے اور فنکشنل کچھ ہو بھی گئے ہیں, کچھ ہونے جا رہے ہیں. کل بھی ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, تو یہ بھی ہم نے میرٹ پہ کیا ہے, کنسلٹیشن سے کیا ہے. باقی رہی بات کنزیومر کورٹس, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے تمام کورٹس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کنزیومر کورٹس. اب پشاور نے ایک بڑا لیوش کام کیا ہے, وہاں 22 کنزیومر کورٹس بنائی ہیں اور ان کا اسٹیٹس سیشن جج کر دیا ہے, اور ایک برڈن کو ایکسچیکر کر دیا. وہ کچھ نہیں کرتے, وہ سیشن جج کا کام نہیں کرتے. صرف 22 لوگ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں کنزیومر کورٹ میں, کوئی اور کیس نہیں کرتے. تو کنزیومر کورٹ میں کتنے کیس کر لیں گے؟ تو ہمارا غریب صوبہ ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ چیزیں. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے تمام کورٹس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. ہماری میجسٹریل کورٹس ہیں, ہماری سیشن کورٹس ہیں, یہ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہیں کنزیومر کورٹس. اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آج بتا دوں گا. اب پی جی صاحب جہاں سے ناصر آئے, اس کے بعد کوئی اور ایشو نہیں آیا. ہاشم صاحب نے ایک بات کہی کہ ججز کے لیے آزاد فضا ہے. آزاد فضا کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے گا کہ بس آج ہی گھر جائیں اور 4 دن پھر ڈیوٹی پہ نہ آئیں. آزاد فضا سے مراد یہ ہے کہ ہائی کورٹ کبھی آپ کو انفلوئنس نہیں کرے گی آن ایڈمنسٹریشن سائڈ. ہاں, ڈسپلن کے لیے بہت سارے سرکولرز آئیں گے, ڈسپلن کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی ہائی کورٹ کی طرف سے ہوں گی, کیونکہ ہائی کورٹ کی سپرنٹینڈنس ہے اور ہائی کورٹ نے اوور ویو کرنا ہے آپ کے تمام کنڈکٹ کو اور آپ کی پروسیڈنگس کو. وہ بات ایک الگ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈکشن کے پروسیس میں جہاں سلیکشن پروسیس آتا ہے, ہم تو میرٹ کر گزرتے ہیں, سیشن ججز میرٹ نہیں کر پاتے. بہت ساری انکوائری بھی انیشیٹ ہوئی اس حوالے سے, کئی مرتبہ سلیکشن کمیٹیز کو چینج کیا گیا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ سلیکشن کریں اپنے اسٹاف کی تو پیورلی آن میرٹس کریں, پیورلی آن میرٹس کریں, اور اس میں کوئی انفلوئنس کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. تو یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد ان دی اینڈ
I am once again thankful to all the respected speakers and the graceful audience for their profound love and admiration for me. And I am also thankful to all my brother judges sitting on my right and sitting on my left for, from the core of my heart, for their full cooperation and giving me the strength, courage, and boldness as Chief Justice, High Court of Balochistan, for dispensing justice. Thank you very much. I am leaving this institution with the prayers for success of you all. Thank you again. क्या